اب آپ ادبی دنیا پر اپنی کتاب بھی ریکارڈ کروا کر اسے ہمیشہ کے لیے آڈیو بک کی شکل میں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ آپ کی یہ آڈیو بک ادبی دنیا کے ساتھ ساتھ کافکا نام کی موبائل ایپلیکیشن پر بھی اپلوڈ کی جائے گی، جو کہ اینڈرائیڈ اور iOS دونوں پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار کتاب کے لیے انویسٹمنٹ کر کے آپ اسے ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ پر محفوظ کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں زیادہ معلومات کے لیے ہم سے آج ہی کانٹیکٹ کیجیے۔ میل ID ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شکریہ۔ چیپٹر 2، ادب اردو کی ترقی کے ابتدائی دور۔ نظم کا تقدم نثر پر، اس کے وجوہ اور اس کا تعلق خاص ادب اردو کے ساتھ۔ دنیا کے تمام ادبوں کی ابتدا شاعری سے ہوئی۔ شعر ایک زندہ قوت ہے جس کا وجود نثر سے بہت پیشتر معلوم ہوتا ہے۔ قافیہ پیمائی اور تک بندی انسان میں ایک فطری چیز ہے۔ انسان کو پہلے جذبات کا حس ہوتا ہے، پھر وہ دماغ کو کام میں لاتا ہے اور سوچتا ہے۔ اسی وجہ سے ارتقاء تہذیب انسانی میں جو مظہر جذبات ہے، نثر پر مقدم ہے، جو فکر دماغی کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے جبکہ فن تحریر کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، شعر ہی اپنے زبردست اثر سے دماغ میں محفوظ رہ سکتے تھے اور قوت حافظہ کی مدد سے مجمع میں سنانے کے قابل بھی شعر ہی ہو سکتے تھے۔ گو کہ ظاہرہ نثر ہمارے اظہار خیالات اور گفتگو کا آسان ترین اور فطری ذریعہ معلوم ہوتی ہے، مگر غور کرنے کے بعد اور تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ضبط خیالات اور رسمی تحریروں کے واسطے موزوں ہے۔ زبان اردو کی دیوی اپنے ساز طرب سے آراستہ و پیراستہ اس طرح نمودار ہوئی کہ ادب اردو جو دراصل فارسی کا متبع اور ناقل ہے، اس کو اپنے پیشرو کی تقلید بنسبت نثر کے نظم میں زیادہ آسان اور دلچسپ معلوم ہوئی، کیونکہ نقل و ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں نثر میں اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہ فی الحقیقت نظم میں ہوتا ہے، اور چونکہ اردو اپنی ارتقائی منزلوں میں جبکہ اس کا ادب ہنوز عالم طفلی میں تھا، قوت تخیل اور اظہار جذبات کے واسطے ایک زبردست سرمایہ الفاظ کا اپنے پاس محفوظ رکھتی تھی، لہٰذا جب اس کی پیدائش کا وقت آیا تو اپنے استادوں کے دماغوں سے منروا کی طرح دفتن نکل آئی، اور اظہار خیالات و جذبات کے لیے چونکہ نثر عام طور پر پسند نہیں کی جاتی ہے، لہٰذا متقدمین اردو نگار بھی اس صنف کے استعمال سے شروع میں پرہیز کرتے رہے۔ سب سے پہلا اردو شاعر امیر خسرو دہلوی۔ زبان اردو کی ترقی کا ابتدائی زمانہ اتنا دھندلا نظر آتا ہے کہ اس کے خط و خال صاف طور پر نمایاں نہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلا شاعر زبان اردو کا اس دھندلکے میں جو صاف طور پر نمایاں نظر آتا ہے وہ حضرت امیر خسرو دہلوی ہیں، جن کی شہرت بحیثیت ایک فارسی شاعر کے کسی تعریف و توصیف کی محتاج نہیں۔ ان کا لقب اسی شاعری کی مناسبت سے طوطی ہند ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اردو الفاظ ادبی اغراض سے استعمال کیے اور سب سے پہلے اردو میں شعر کہا۔ سب سے پہلی غزل اردو بھی امیر خسرو ہی کی طرف سے منسوب ہے، مگر اس کی ترکیب اس طرح ہے کہ اس کا ایک مصرع فارسی اور ایک اردو ہے اور بہر فارسی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر پہیلیاں، کہ مکرنیاں، انملیاں، دو سخنیں، دوہرے وغیرہ جو آج تک مشہور ہیں، ان کی طرف منسوب ہیں۔ بعض شعر ایسے بھی ہیں جن میں ٹھیٹھ ہندی الفاظ جو بمشکل اردو کہے جا سکتے ہیں سنسکرت بحروں میں بندھے ہیں، گو فارسی الفاظ بھی کہیں کہیں استعمال ہوئے ہیں۔ حضرت امیر خسرو 13ویں صدی عیسوی میں ضلع ایٹا، ممالک متحدہ آگرہ اودھ میں پیدا ہوئے اور متعدد شاہان دہلی مثلا غیاث الدین بلبن، معز الدین قیقباد وغیرہ کے درباروں میں مختلف عہدوں پر ممتاز رہے۔ وہ مشہور صوفی و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید و محبوب خاص تھے، جن سے ان کو اتنی محبت و عقیدت تھی کہ جب پیر کے انتقال کا حال سنا تو اسی غم میں چند روز کے بعد سن 1325 میں سفر آخرت اختیار کیا۔ بلبن ان کی بڑی قدردانی کرتا تھا اور ان کے کلام کا دلدادہ تھا۔ امیر خسرو فن موسیقی میں بھی کمال رکھتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے فارسی بہور اردو میں استعمال کی اور ان کی کتاب خالق باری، جس کے مطلع کے ابتدائی الفاظ یہی دو لفظ خالق اور باری، اب تک ہمارے ہاں ایک مشہور درسی کتاب سمجھی جاتی ہے جس کو بچے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ امیر خسرو کی شہرت زبان اردو کے شاعر یا ادیب ہی کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے موجد کہے جا سکتے ہیں۔ ان کے زمانے میں زبان میں روانی پیدا ہو چلی تھی مگر پختگی ہنوز نہیں آئی تھی، اور متانت الفاظ بھی بہت محدود تھی۔ مختصر یہ کہ ان کا دور ابتدائی دور ہے، اور گو اس وقت تک زبان میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، مگر آئندہ ترقیوں کی داغ بیل اسی زمانے میں پڑ گئی۔ اردو کی پختگی کا زمانہ۔ امیر خسرو کے زمانے سے لے کر دکن کے شعرائے اردو کے عہد تک بڑا فصل ہے، مگر زبان نے گو اس طویل عرصے میں جو 3 صدیوں سے کم نہ تھا کوئی نمایاں ترقی نہیں کی۔ پھر بھی یہی مدت اس کے حقیقی نشو و نما اور مضبوطی کی کہی جا سکتی ہے۔ زبان اب تک غیر منظم حالت میں تھی اور قوت، لوچ
اور وسعت کی اس کو سخت ضرورت تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بلند انشا پردازی کی اغراض کے لیے اس کے لغات میں معتدبہ اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے مناسب فارسی الفاظ کو اس نے اپنے آغوش محبت میں بے تکلف اور بڑے شوق سے جگہ دی۔ چنانچہ ملک جائسی سن 1540 کی پدماوت جو فارسی حروف میں تحریر ہوئی تھی، کبیر سن 1440 تا 1518 کے بھجن اور بابا تلسی داس سن 1550 تا 1626 کی تصانیف میں ایسے الفاظ کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ زرعی عہد اکبری، زبان اردو کی توسیع کے جو لوگ شائق تھے انہیں اس زبان کو مختلف طبقوں کے لوگوں تک پہنچانے اور اس کو پھیلانے کے لیے دونوں قسموں کے الفاظ یعنی ملکی اور غیر ملکی دونوں کے استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کوشش کی رفتار عہد اکبری میں بڑی تیز تھی۔ شہنشاہ اکبر کا دل چاہتا تھا کہ ملک کی مفتو رعایا اور باہر کے فاتح زبان کے ذریعے سے شیر و شکر ہو جائیں۔ چنانچہ وہ خود بھی کبھی کبھی دیسی زبان یعنی ہندی میں شعر کہتا تھا اور اس کے اہل دربار بھی اس کے تتبع میں ہندی میں کہتے تھے اور ہندی شاعروں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اس کے درباری شاعر سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کرتے تھے۔ فیضی نے اکثر ہندی دوہرے کہے اور عبدالرحیم خان خانہ دربار اکبری کا رکن اعظم اور فارسی کا مشہور شاعر ہندی کا بھی اچھا خاصا شاعر تھا۔ چونکہ فاتح اور مفتو دونوں قوموں میں دلی یکجہتی اور اتحاد تھا، اس وجہ سے زبانوں میں بھی اتحاد پیدا ہوا اور کئی زبانوں سے مل کر ایک نئی زبان پیدا ہو گئی۔ اسی زمانے میں راجہ ٹوڈرمل نے ایک بڑا کام کیا جو اردو کی اشاعت کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا۔ ملک کے مالی حسابات پہلے دیسی زبان میں لکھے جاتے تھے جن کو مسلمان افسران صیغہ مال اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے تھے اور حساب کی جانچ پڑتال میں ان کو مجبوراً مترجم سے مدد لینا پڑتی تھی، اور اس طرح دیسی حساب نویسوں اور غیر ملکی حساب فہموں میں ایک بودھ رہتا تھا جس کو راجہ ٹوڈرمل نے اس طرح رفع کیا کہ مسلمان افسروں کو ہندی زبان اور ہندو محاسبوں کو زبان فارسی سیکھنے کی سخت تاکید کی اور اس کا حکم دے دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زبان فارسی کی تعلیم حصول ملازمت اور ترقی کی منزلیں طے کرنے کے واسطے بہت ضروری قرار پا گئی۔ کسی قسم کی ترقی اور دربار رسی بغیر بادشاہ کی زبان جانے ہوئے ممکن نہ تھی۔ ٹوڈرمل نے حکم دے دیا کہ صیغہ مال میں جو لوگ ملازمت کرنا چاہیں ان کے لیے فارسی زبان کی تحصیل لازمی ہے۔ بس جس چیز کی ابتدا اکبر کے زمانے میں ہوئی تھی وہ شاہجہاں کے دور میں درجہ تکمیل کو پہنچی اور اب زبان اس قابل ہو گئی کہ وہ ادبی اغراض میں کام آ سکے۔ ترقی اور درستی اور اصلاح کا کام بے شک زبان میں برابر جاری رہا، بلکہ ہمارے نزدیک اب تک جاری ہے۔ قدیم شعرائے دکن اور دربار شاہان گولکنڈہ اور بیجاپور، امیر خسرو کے زمانے کو زبان اردو کی نمود کے واسطے صبح کاذب کہنا بجا ہے، جس کی صبح صادق ہمارے نزدیک ملک دکن کے مطلع پر مسلمان شاہان بیجاپور گولکنڈہ کے عہد میں نمودار ہوئی، جس کے اسباب کو ہم نے اس کتاب میں آگے چل کے وضاحت سے لکھا ہے۔ بادشاہ نے مذکور خود صاحبان علم و فضل اور اہل علم کے بڑے قدردان تھے۔ محمد قلی قطب شاہ سن 1581 سے 1611، سلطان محمد قطب شاہ سن 1611 سے 1625، عبداللہ قطب شاہ سن 1625 سے 1672، ابو الحسن قطب شاہ سن 1672 سے 1682 جو سن 1707 میں قید میں مرا، یہ سب خود بھی شاعر اور شاعروں کے بڑے مربی اور قدردان تھے۔ محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور ابو الحسن زبان دکنی میں شعر کہتے تھے جو اردو ہی کی ایک شاخ ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ان سب نے غزل، رباعی، مثنوی، قصیدے اور مرثیے لکھے جو اس زمانے میں موجود مگر بہت کمیاب ہیں۔ اس طرح بیجاپور کے ابراہیم عادل شاہ ثانی سن 1580 سے سن 1626 اور علی عادل شاہ اول سن 1558 سے 1580 خود بھی قابل بادشاہ تھے اور اہل فن کے بڑے قدردان تھے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی نے فن موسیقی پر زبان ہندی میں ایک مشہور کتاب لکھی ہے جس کا دیباچہ بزبان فارسی اس کے دربار کے مشہور شاعر و نثار ملا ظہوری متوفی سن 1617 کا لکھا ہوا زبان فارسی کی ایک بے مثال تحریر سمجھا جاتا ہے اور آگے چل کر اکثر اردو نثاروں نے اس کی نقل کی بڑی کوشش کی ہے۔ اسی طرح علی عادل شاہ اول بھی بڑا قابل بادشاہ تھا جس کے دربار کے مشہور شاعر نصرتی کی اکثر تصانیف موجود ہیں جن میں مثنوی گلشن عشق اور علی نامہ زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے بلکہ کثرت سے زبان دکنی کے الفاظ اور قدیم متروک الفاظ کے خلط ملط سے اکثر جگہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کتابوں کی وقت اس قدر ضرور ہے کہ وہ زبان و ادب اردو کی تدریجی ترقی کی قابل قدر مثالیں ہیں۔ ولی دکنی سن 1667 سے سن 1744، جب ولی کا نیر اقبال چمکا تو چھوٹے چھوٹے تارے جو افق شاعری پر اس وقت ضیاء فگن تھے سب ماند پڑ گئے۔ ولی کو ریختہ کا معجد گویا اردو کا چوسر خیال کرنا چاہیے۔ اسی زمانے میں اردو شاعری کا سنگ بنیاد باقاعدہ طور سے رکھا گیا۔
ولی کا کلام شمالی ہند کے تمام نظم نگاروں کے واسطے نمونہ بن گیا اور اسی کو دیکھ کر اور اپنے سامنے رکھ کر اس وقت کے تمام شعراء دہلی نے ترقی کرنا شروع کی۔ ولی کا کلام نہایت صاف، سادہ، فصیح اور پیچیدہ استعارات اور دوراسکار تشبیہوں سے پاک ہے۔ تصوف کا بھی رنگ جھلکتا ہے۔ فارسی الفاظ اور خیالات کی کثرت ضرور ہے مگر غلبہ نہیں ہے۔ ہندی لفظ بھی فارسی لفظ کے ساتھ جا بجا ملے ہیں جو بات کو متروک ہو گئے۔ قدیم شعراء دہلی حاتم، آبرو، آرزو۔ دیوان ولی کی اشاعت کے ساتھ ہی مرکز شاعری گویا دکن سے منتقل ہو کر دہلی میں آ گیا، اس وجہ سے کہ یہاں کے لوگوں کو ایک خاص دلچسپی شعر و شاعری کے ساتھ پیدا ہو گئی۔ سینکڑوں متبع ولی کے پیدا ہو گئے جو ان کے کلام کی بڑی قدر کرتے تھے اور اسی طرز پر کہتے تھے۔ اب اردو شاعری فارسی کے دوش بدوش ترقی کرنے لگی، گویا اس کی مد مقابل اور حریف بن گئی۔ گو ابھی تک اس میں وہ کہنگی اور پختگی نہیں پیدا ہوئی تھی جس سے اس کی حریف زبان فارسی کو کوئی اندیشہ ہوتا۔ نظم اردو اب تک ایک کھلونا سمجھی جاتی تھی جس کو لوگ پسند ضرور کرتے تھے اور فارسی کلام کی محنت و دماغ سوزی کے بعد اس سے دل بہلاتے تھے۔ سلطنت مغلیہ گو بہت کمزور ہو گئی تھی مگر اب تک اس میں جان باقی تھی اور درباری زبان اب تک فارسی ہی تھی۔ اردو کے کمزور اور نوخیز بچے کو اتنی قوت کہاں تھی کہ فارسی کے شہزور پختہ کار پہلوان سے مقابلہ کر سکے، اس لیے اسے مقابلے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ قدیم شعراء اردو سب سے بڑے فارسی داں اور فارسی کے کہنہ مشق شاعر تھے۔ ولی کے متبع ظہور الدین حاتم سن 1699 سے سن 1792، خان آرزو سن 1689 سے سن 1756، ناجی، مضمون، آبرو اور بہت سے شعراء پیدا ہوئے جن کو اردو شاعری کے آبا سمجھنا چاہیے۔ ان کا کلام تصوف کے رنگ میں ڈوبا ہوا، بہت صاف اور سادہ اور تصنع اور تکلف سے بہت کچھ پاک اور صاف ہے۔ نشست الفاظ میں بہت زور طبع دکھایا گیا ہے اور فارسی الفاظ اور ترکیبیں بکثرت ملتی ہیں۔ ولی کے یہاں جو ہندی الفاظ تھے وہ ان لوگوں کے یہاں نہیں یا بہت کم ہیں، ان کی جگہ فارسی لفظوں نے لے لی ہے۔ فارسی بحریں اردو نظم میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور بہت خوبی سے بندھی ہیں۔ ان کے زور طبیعت اور قدرت کلام میں کسی کو کلام نہیں، ان کی مشاقی سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اور نقش اول سے نقش ثانی یقیناً بہتر ہے۔ گو فارسیت کا رنگ اور تصنع بنسبت دکنی شعراء کے ان میں زیادہ ہے۔ مقامی رنگ گو بالکل غائب نہیں مگر رفتہ رفتہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ ہندی دوروں کا بھی اثر کچھ اشعار میں پایا جاتا ہے۔ قدیم شعراء دہلی کا کلام اردو کی تدریجی ترقیوں کی منزل میں ایک نمایاں نشان ہے۔ میر سودا کا زمانہ، اس زمانے کی ترقیاں، زبان اور شاعری میں اصلاحیں۔ یہ زمانہ اردو شاعری کی سب سے بڑی ترقی کا زمانہ ہے۔ اس میں محبوبہ شاعری ماں اپنی تمام کرشمہ سازیوں کے زینت الفاظ اور جدت خیال سے آراستہ و پیراستہ ہو کر دنیا کے سامنے نمودار ہوئی۔ یہ میر اور سودا کا زمانہ ہے جو اردو شاعری کے رکن رکین اور استاد اعظم مانے جاتے ہیں۔ یہ دونوں بزرگ اپنے حسن ادا، حلاوت زبان، قدرت الفاظ اور نزاکت زبان کی وجہ سے اپنے تمام ہم عصر اور نیز ماسبق حریفوں پر گویا سبقت لے گئے۔ ان کے مبارک زمانے میں غزل اور قصیدہ دونوں معراج ترقی پر پہنچ گئے۔ مرزا، مظہر جانے جانا، میر درد، سوز، قائم، یقین، بیان، ہدایت، قدرت اور ضیاء ان کے ہم عصر ہیں جو سب علاوہ اردو کے نظم فارسی کے بھی استاد تھے۔ چونکہ ان سب پر فارسی کا رنگ غالب تھا لہٰذا وہ قدرتاً ہندی الفاظ پر فارسی کو ترجیح دیتے تھے کیونکہ وہی ان کو اچھے معلوم ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں زبان بہت کچھ ایسے الفاظ اور بندشوں سے پاک ہو گئی جو ولی اور ان کے ہم عصر شعراء دہلی کے یہاں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف زبان کو صاف کیا بلکہ بہت سے خوبصورت اور مناسب فارسی لفظ اور محاورے خواہ بجنس ہی یا بصورت ترجمہ زبان میں داخل کر لیے۔ ان کا کلام اردو اور فارسی کی آمیزش سے گنگا جمنی ہے۔ حسن و عشق کے معاملات جس خوبصورتی اور مؤثر طریقے سے ان حضرات نے باندھے اس سے پیشتر کسی نے نہیں باندھے تھے۔ ان کے کلام کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ فارسی لغت کا خزانہ انہوں نے کھنگال ڈالا جس میں سے صدہا جواہر ریزے منتخب کر کے زبان میں داخل کیے گئے۔ گل و بلبل اور قمری و شمشاد کے عشق کے افسانے جس کو فارسی شعراء مدت سے باندھتے چلے آتے تھے اب اردو میں بھی داخل ہوئے اور جدید خیالات اور نئی ترکیبوں کے ساتھ بڑے حسن و خوبی سے برتے گئے۔ فن شعر میں بھی ایک نمایاں ترقی ہوئی، نقائص اور معائب سے کلام پاک ہونے لگا۔ غزلیں ایسی بحروں میں کہی جانے لگیں جو اس سے پیشتر مروج نہ تھیں اور کانوں کو بہت اچھی معلوم ہوتی تھیں۔ نئی نئی تشبیہیں اور استعارے اور ثنائے بدائے جن کو اب تک کلام میں جگہ نہ ملی تھی بکثرت استعمال ہونے لگے مگر اسی حد تک کہ ان سے شعر کے حسن اور ادائے مطلب میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ وہ کلام میں گھل مل جاتے تھے اور بدنما نہیں معلوم ہوتے تھے۔ نئے نئے اصناف شعر بھی اس عہد میں رائج ہوئے، مثلاً واسوخت، مرثیہ، مخمس، حجو، مثلث، مربع اور مستزاد وغیرہ۔
اور یہ سب فارسی سے لیے اور خوب خوب کہے گئے۔ جو اصناف سخن پیشتر سے مروج تھے ان میں بھی ترقی ہوئی۔ صنعت ہام جو قدمہ میں جاری تھی اس زمانے میں کم ہو گئی، گو بات کو پھر رائج ہو گئی۔ میر کو یہ صنعت کم پسند تھی، لیکن اگر بلا تکلف اور کسی دوسری صنعت کے ساتھ بنتی اور کلام کا حسن بڑھتا تو مذائقہ بھی نہ تھا۔ مظہر اور ان کے اکثر معاصرین اور متبعین نے بھی اس معاملے میں میر ہی کا مسلک اختیار کیا۔ اس زمانے کے شعراء بعض اصناف سخن کے محض موجد ہی نہ تھے، بلکہ انہوں نے اس میں بڑی ترقیاں کی اور آئندہ ترقی کی راہ بتا گئے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی ایجادیں فارسی ترکیبوں سے ماخوذ تھیں اور انہی پر مبنی تھیں۔ اس عہد میں زبان اردو نے علی العموم زبردست ترقی کی۔ اس میں قوت، وسعت، لوچ با احسن وجوہ پیدا ہوا اور نئے نئے لفظ اور محاورے اور ترکیبیں زبان میں داخل ہوئیں جن سے آئندہ ترقی کا دروازہ کھل گیا۔ انشاء اور مصحفی، ان کی خدمات زبان اور شاعری کے ساتھ۔ ایک دوسرا دور بعد کے شعراء دہلی سے شروع ہوا جس میں اثر، میر حسن، جرأت، انشاء، مصحفی، ناسخ، بقا، حسرت، رنگین اور فراق مشہور زمانہ ہوئے۔ اس زمانے میں بھی وہی پرانی ترکیب ہندی الفاظ خارج کرنے اور ان کی جگہ فارسی اور عربی الفاظ داخل کرنے کی برابر جاری رہی۔ اس میں شک نہیں کہ بعض ہندی اور بھاشا لفظ جو خارج کیے گئے بدنما اور ثقیل ضرور تھے اور نظم کی صنف نازک ان کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، مگر ان کے یک قلم نکال دیے جانے سے دیسی زبان کی ترقیوں کو سخت نقصان پہنچا۔ ایسے جوار ریزے جو سنسکرت اور پراکرت کے خزانوں سے زبان اردو کے قبضے میں ایک عرصہ دراز سے چلے آتے تھے، فارسیت کے غلبے سے اب خارج ہو گئے۔ قدیم اردو شاعر سنسکرت اور ہندی سے ناواقف تھے، اس لیے انہوں نے ہندی کی کوئی قدر نہیں کی، ان کو زبان سے خارج کر دیا اور ان کی جگہ فارسی اور عربی الفاظ رکھ دیے۔ اس کارروائی کو وہ لوگ اور نیز اس زمانے کے مسلمان مصنفین جو فارسی کا ذوق رکھتے تھے زبان کی اصلاح اور پختگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس عہد میں ایک اور ترقی یہ بھی ہوئی کہ پرانے متروکات جو میر و سودا کے زمانے میں باقی رہ گئے تھے نکال دیے گئے اور ان کی جگہ جدید لفظ اور ترکیبیں داخل کی گئیں۔ ہندی اور فارسی محاورے اور ترکیبیں باہم ملا دی گئیں۔ طرز عبارت میں کچھ فرق نہ ہوا، مضامین میں بھی کوئی خاص جدت نہیں ہوئی، البتہ ابتذال اور شہوت پرستی کا رنگ پیدا ہو گیا۔ اس دور کی شاعری اس زمانے کی اخلاقی حالت اور دہلی کی بگڑی ہوئی سوسائٹی کا پورا نمونہ ہے۔ معشوق کے حسن ظاہری کی تو عام طور پر تعریف کی جاتی تھی، مگر بعض شعراء نے کھلم کھلا ایک اور رنگ اختیار کیا جس کو اصطلاح میں معاملات یا معاملہ بندی کہتے ہیں۔ جرأت، انشاء اور رنگین اس خاص رنگ کے بادشاہ تھے۔ ریختی، یہ حسن پرستی اور شہوت پرستی بات کو ایک خاص طرز میں ظاہر ہوئی جس کا نام ریختی یعنی عورتوں کی زبان رکھا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ ریختہ سے نکلا ہے اور اس کا مؤنث ہے۔ عورتوں کی زبان بے ذات کوئی مذموم بات نہیں، مگر خرابی یہ ہوئی کہ اس قسم کے اشعار جذبات نفسانی برانگیختہ کرنے کی غرض سے کہے جاتے تھے اور اسی وجہ سے وہ نہایت فحش اور مخرب اخلاق اور شرفا کے کانوں تک کو ناگوار معلوم ہوتے تھے۔ ایسی کل چیزیں جو عورتوں کو پڑھانے کے قابل نہیں ہوتی، غیر مہذب اور فحش ہوتی ہیں۔ عورتوں کی تعلیمی ترقی ہر ملک اور ہر قوم میں زبان کی اصلاح اور ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ ریختی کی مثالیں پرانے شعراء کے کلام میں بھی کہیں کہیں ملتی ہیں۔ مثلا مولانا ہاشمی بیجا پوری اور سید محمد قادری ہم عصر ولی کے کلام میں بھی اس رنگ کا کچھ پتہ چلتا ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ بات کو یہ بالکل متروک ہو گیا تھا۔ اس کو دوبارہ سعادت یار خان رنگین اور ان کے دوست انشاء نے زندہ کیا۔ سب سے بڑے ریختی گو میر یار علی خان متخلص بجان صاحب سمجھے جاتے ہیں۔ انشاء مختلف طرز کے شعر کہتے تھے، کبھی ریختی بھی کہے جاتے تھے، مگر جان صاحب نے اس کو فن قرار دیا اور سوائے اس رنگ کے کچھ نہیں کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ صنف شاعری زمانے کے ساتھ بہت کچھ بدل گئی ہے اور اب تقریباً متروک ہے۔ اس دور کے شاعر غزل کے استاد تھے اور مثنوی اور قصیدہ بھی خوب کہتے تھے۔ لوگوں میں شعر و شاعری کا چرچا تھا، بزم مشاعرہ اکثر گرم ہوتی تھی۔ اس عہد کے اکثر شاعر اپنا وطن مالوف دہلی چھوڑ کر ادھر ادھر نکل گئے، اکثر لکھنؤ پہنچے جہاں دربار شاہی میں شعراء کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ اس زمانے کی مشہور یادگاریں میر حسن اور خواجہ میر درد کے بڑے بھائی میر اثر کی مثنویاں ہیں۔ علی الخصوص میر حسن کی مشہور آفاق مثنوی سحر البیان جس کی روانی، سادگی، شیرینی اور رنگینی کا جواب نہیں۔ غالب اور ذوق کا زمانہ اور اس کی خصوصیات۔ اس دور کی ابتدا شاہ نصیر، ذوق، غالب، مومن اور ظفر سے ہوتی ہے۔ اس میں وہ رہے سہے ہندی الفاظ بھی جو قدمہ سے باقی رہ گئے تھے نکل گئے اور فارسیت کو اور ترقی ہوئی۔ غالب اور مومن فارسی میں بھی خوب کہتے تھے، چنانچہ ان کی اکثر تصانیف اس زبان میں موجود ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہوگی کہ اس زمانے میں زبان میں فارسی الفاظ کی بھرمار ہو گئی جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا۔ شاہ نصیر کو دور سابق مصحفی و انشاء اور دور حال ذوق و غالب کے بیچ کی کڑی سمجھنا چاہیے۔ یہی زمانہ نذیر اکبر آبادی کا بھی ہے جن کا رنگ سب سے علیحدہ ہے اور ادب اردو میں ایک نہایت نمایاں خاص رنگ ہے۔
غالب و مومن کے یہاں ہم کو ان مشکل اور دقیق فارسی ترکیبوں اور محاوروں کی ابتدا ملتی ہے جو استادوں کے قلم سے تو برے معلوم نہیں ہوتے مگر معمولی قابلیت والوں کے ہاتھ میں وہ بالکل غارت ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہوا کہ اس قسم کی زبان جس پر فارسی کا اتنا رنگ غالب تھا زیادہ رواج پذیر نہیں ہوئی، ورنہ پھر اردو اور فارسی میں فرق ہی کیا رہ جاتا۔ اس فارسیت کے غلبے کی وجہ سے مومن اور غالب کا اکثر کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ ذوق گو بلحاظ شاعری غالب سے ذہانت و طبائی میں کم ہے مگر زبان پر ان کی قدرت مسلم ہے اور محاورات و امثال میں تو ضرب المثل ہیں۔ ان کا کلام نہایت صاف اور بہت مزے کا ہوتا ہے۔ ظفر کے یہاں کچھ خاص خوبیاں ہیں، وہ غالب و ذوق کے ہم پلہ نہیں بلکہ ان سے اصلاح لیتے تھے۔ ظفر اور ذوق کے کلام میں بہت مشابہت ہے جس سے بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ ظفر کا کلام ہی نہیں بلکہ ان کے استاد ذوق کا کہا ہوا ہے۔ اس زمانے میں غزل اور قصیدے میں بڑی ترقی ہوئی، چنانچہ ذوق اور غالب کی غزلیں اور قصیدے اردو شاعری میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ سنگلاخ زمینوں میں اشعار کہے گئے اور جدید اور مشکل بحریں جو اب تک رائج نہیں ہوئی تھیں استعمال ہونے لگیں۔ شعراء اپنا کمال فن دکھانے کے لیے مشکل قافیے اور ردیفے باندھتے اور غیر معمولی بحریں اختیار کرتے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے مگر اس قسم کا کلام حقیقی شاعری کی لطافت و معنویت سے خالی ہوتا تھا۔ الغرض اس زمانے میں ہندی الفاظ زبان سے اکثر نکل گئے، فارسی ترکیبیں بکثرت داخل ہو گئیں، خیالات میں جدت اور مضامین میں ندرت پیدا ہوئی جس کا بہترین نمونہ غالب کے کلام کو سمجھنا چاہیے۔ شعرائے لکھنؤ کا نیا دور اور اس کے خصوصیات، ناسخ اور آتش کا زمانہ ان کی خدمت زبان کے ساتھ۔ ناسخ اور آتش کے زمانے سے لکھنؤ میں ایک جدید دور شروع ہوتا ہے۔ دہلی پر جب زوال آیا تو وہاں کے اکثر اہل کمال نے لکھنؤ کا رخ کیا اور یہاں آ کر پناہ لی۔ دہلی کی شمع سخن سے لکھنؤ کی شاعری کا چراغ جلا اور وہاں بھی بکثرت شاعر پیدا ہونے لگے۔ ناسخ اور آتش کا تعلق بالکل لکھنؤ سے تھا۔ وہاں کے شاہی دربار میں شاعری کی اتنی عزت اور ایسی قدر ہوئی کہ اس سے پیشتر کبھی نہ ہوئی تھی۔ لوگ شاعری کے پیچھے دیوانے ہو رہے تھے، مشاعرے گھر گھر ہوا کرتے تھے، قدردانوں کی تعریفیں دل بڑھاتی اور نئی امنگیں پیدا کرتی تھیں۔ مشاعرے ماہوار اور ہفتہ وار کیا بلکہ اکثر روزمرہ ہوتے تھے۔ اسی کثرت اور مشاقی نے شاعری کو درجہ کمال تک پہنچا دیا اور اس میں طرح طرح کی جدتیں اور رنگینیاں پیدا کی۔ مختلف اصناف سخن پر قدرت حاصل ہو گئی۔ شاعری کے ساتھ ظاہر ہے کہ زبان بھی صاف ہوتی گئی اور ترقی کرتی گئی۔ جو ہندی الفاظ پیشتر کی تراش خراش اور قط و برید سے بچ گئے تھے وہ بھی اب نکل گئے اور ان کی جگہ فارسی اور عربی الفاظ نے لے لی۔ اس طرح پرانی بندشیں اور ترکیبیں بھی جو زبانوں پر جاری تھیں ترک کی گئیں۔ ناسخ کو یہ فخر حاصل ہے کہ تکمیل زبان کے آخری مدارج انہی کے مبارک ہاتھوں سے پورے ہوئے۔ واقعی ان کو متروکات کا ناسخ کہنا بالکل بجا ہے۔ ان کے زمانے سے ایک نیا رنگ شاعری شروع ہوا جس کی خصوصیات یہ ہیں: الفاظ شاندار، عبارت میں تاکید و تکلف، ثنائے بدائے اور دوراسکار تشبیہوں اور استعاروں کی کثرت، فضول مبالغے، فرسودہ تشبیہیں، جذبات اور اثر کی بہت کمی، مگر باوجود اس کے اس رنگ کے بھی بعض شعر مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ رنگ بھی اپنے زمانے میں بہت مقبول ہوا۔ علاوہ ناسخ کے بحر، وزیر، صبا، سحر، رشک وغیرہ اپنے زمانے کے استاد مانے جاتے تھے۔ قبولیت کا صحرا اسی رنگ کے سر پر رہا، یہاں تک کہ یہ رنگ ایک مرتبہ پھر بدلا اور اشعار میں بے تکلفی، سادگی، نیچر کی جھلک، سوز و گداز اور اثر پسند کیے جانے لگے۔ ناسخ ہی کے ہمعصر آتش بھی تھے جن کا رنگ بالکل علیحدہ تھا۔ وہ غزل کے مسلم الثبوت استاد مانے جاتے تھے، ہر چند ان کی درسی تعلیم اور وسعت معلومات ناسخ سے کم کہی جاتی ہے، مگر ان کا کلام ناسخ کے کلام سے کہیں زیادہ شیریں اور مؤثر ہے۔ وہ اپنے خاص رنگ یعنی شستگی الفاظ، چستی، بندش، بلندی مضامین میں قدمہ کے متبع کہے جا سکتے ہیں۔ ان کے اشعار سوز و گداز اور اثر سے مملو ہیں، بلحاظ علمیت وہ ناسخ سے کم ہوں، مگر شاید یہ علم کی کمی ہی اثر کی زیادتی اور کیفیت کا باعث ہے۔ صفائی زبان پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، مگر حق یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم کو زیادہ ممنون احسان ہونا چاہیے۔ ان دونوں پہلوانان سخن کے شاگردوں اور پیرووں میں بھی اکثر زور آزمائیاں اور مقابلے ہوا کرتے تھے جو ترقی زبان کے حق میں نہایت مفید ثابت ہوئے۔ مراسی اور ان کا تعلق زبان کے ساتھ۔ مرثیہ ایک قدیم صنف شاعری ہے۔ اردو مرثیہ گوئی کو قدماء نے نظر استحسان سے نہیں دیکھا، اس وجہ سے وہ عرصے تک ایک قسم پرسی کی حالت میں پڑی رہی، یہاں تک کہ میر خلیق اور ان کے لائق فرزند میر انیس اور انیس کے معاصر دبیر کے زمانے میں وہ اثر نو زندہ ہوئی اور ان کے بعد سے تو مرثیہ گو بکثرت پیدا ہونے لگے۔ مرثیہ بہت پرانی چیز ہے، عربوں میں یہ پیشتر سے موجود تھی، وہاں سے یہ اہل فارس میں آئی اور فارسی سے اردو میں اس نے رواج پایا۔ قدیم شعرائے دکن نے بھی اردو میں مرثیہ کہے، مگر ان کی زبان کچی اور ابتدائی حالت میں تھی۔ مرثیہ گوئی کی اصلی ترقی لکھنؤ میں ہوئی، جہاں اس میں ایک نئی روح پھونکی گئی۔
لکھنؤ کے اکثر عمرا اور روسا شیعہ مذہب رکھتے تھے جو اعتقاداً شہدائے کربلا کے مصائب پر گریہ و بکا اور اظہار غم و الم کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ زمانہ عزاداری اب بجائے 10 دن یعنی عشرے کے 40 دن ہو گیا تھا، اور اس زمانے میں پورا لکھنؤ رنج و غم اور حسرت ماتم کی ایک زندہ تصویر بن جاتا تھا۔ اس غم و الم اور حسرت و ماتم کے اظہار کا بہترین ذریعہ شعراء کے پرزور اور درد انگیز مراثی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے فن مرثیہ گوئی نے جو ترقی اس دور میں کی وہ اس سے پیشتر کبھی نہ ہوئی تھی۔ خود بادشاہ بھی مرثیہ کہتے تھے اور مجلسوں میں اپنا پراثر اور رقت خیز کلام سناتے تھے۔ فلک مرثیہ گوئی کے سب سے درخشاں ستارے میر انیس اور مرزا دبیر تھے، جن کا کلام نہایت مؤثر اور قدرتی شاعری کا پرتو ہے۔ ان دونوں بزرگواروں کا کلام اردو شاعری کا سرتاج ہے۔ اس کی چند خصوصیتیں یہ ہیں: کلام میں اخلاقی تعلیم کوٹ کوٹ کے بھری ہے، ناسخ اور ان کے زمانے کی بد اخلاقیوں سے بالکل پاک ہے، قصائد کسی بیکار لفاظی اور دورسکار مبالغے اس میں مطلق نہیں، مناظر قدرت جس کو سما باندھنا کہتے ہیں اور جذبات قلبی کے سچے فوٹو مؤثر الفاظ میں کھینچے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرثیہ نگاری کو اردو شاعری کا ایک نیا دور سمجھنا چاہیے۔ مابعد کے شعراء، امیر اور داغ کا زمانہ۔ معزولی سلطان عالم واجد علی شاہ اور زمانہ غدر کے بعد اکثر نامور شعراء امیر، داغ، جلال اور تسلیم جیسے شاعروں کے اپنا وطن چھوڑ کر اسلامی ریاستوں میں چلے گئے۔ بعض نے رامپور اور حیدرآباد کا رخ کیا، اس وجہ سے کہ وہ زبان اردو کے قدرداں سمجھے جاتے تھے۔ اس زمانے کے شعراء کا کوئی خاص رنگ نہیں بلکہ قدماء کے متبع تھے۔ دربار میں اور روسا کے گھروں پر مشاعرے بکثرت ہوتے تھے۔ غزلیں، رباعیاں، قصیدے، قطعات اس زمانے میں اکثر کہے گئے۔ امیر مینائی اپنے پیش روؤں کے مقلد تھے۔ ان کا کلام ناسخ کے زمانے کی اکثر بے اعتدالیوں سے پاک ہے۔ داغ کے یہاں طبائی بے ساختگی اور روزمرہ بہت ہے مگر متانت اور بلندی مضامین کم ہے۔ جلال کا کوئی خاص رنگ نہیں مگر وہ فن عروض کے استاد اور صحت الفاظ کا بہت خیال رکھتے تھے اور قدماء کے پیرو تھے۔ اس دور میں اردو شاعری نے بحیثیت شاعری نمایاں ترقی نہیں کی۔ جدید رنگ، آزاد اور حالی کا زمانہ، ان کی خدمات زبان کے ساتھ۔ زمانہ حال میں نظم اردو نے ایک نیا رنگ اختیار کیا۔ اس کے رکن رکین آزاد، سرور اور حالی ہیں۔ نئے مضامین اور نیا طرز انشاء زبان میں داخل ہوا۔ قومی نظمیں، خیالی نظمیں اور بیانیہ نظمیں لکھی گئیں جو پرانی قیود اور قواعد کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہیں۔ نظم کا دائرہ وسیع ہوا، میدان شاعری کو وسعت دی گئی۔ سادگی، بے تکلفی، اثر اور جذبات اس رنگ کی نظموں کے خاص جوہر ہیں۔ نئی چیزوں پر طبع آزمائی کی جانے لگی۔ ہمارے نزدیک اس تغیر کا بڑا سبب انگریزی تعلیم اور انگریزی علم و ادب کا شوق نقل ہے۔ حالی قومی شاعر ہیں، آزاد نیچرل شاعری کے معجد ہیں۔ سرور کا تخیل اور طرز بیان بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ اکبر کا رنگ خاص ہے جس کو انہوں نے شروع کیا اور انہی پر ختم ہو گیا۔ اقبال کے کلام میں فلسفہ اور نیچرل مضامین کا لطف ہے۔ حسرت میں زمانہ حال کی بہت سی خوبیاں ہیں۔ اس جدید دور میں غزل گوئی میں بھی بہت کچھ اصلاح ہوئی۔ مختصر یہ کہ اس رنگ نے نظم اردو کو پرانی قیدوں اور پابندیوں سے بہت کچھ آزاد کر دیا اور آئندہ ترقی کے واسطے نئے راستے کھول دیے۔ نثر اردو، فورٹ ولیم کالج، کلکتہ۔ جدید نثر اردو کی ابتدا 19ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے۔ اس نئی تعمیر کا سنگ بنیاد ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے اہتمام سے فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں رکھا گیا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف اس وقت فورٹ ولیم کالج کے افسر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے شمالی ہند سے قابل لوگوں کو اس غرض سے اپنے یہاں جمع کیا تھا کہ انگریزی افسروں کے واسطے جو تازہ وارد ہوتے تھے ایسی کتابیں تیار کی جائیں جن سے انتظام ملکی اور ہندوستانیوں کے ساتھ میل جول اور ربط و ضبط بڑھانے میں آسانی ہو۔ اس مشہور کالج کے قیام سے پیشتر بھی نثر اردو کی بعض کتابیں موجود تھیں مگر وہ مذہبی رنگ کی یا قصہ کہانیاں تھیں اور کچی اور ابتدائی زبان میں فارسی سے ترجمہ کی گئی تھی۔ عبارت کی درستی اور قواعد صرف و نحو کا ان میں کچھ خیال نہ تھا۔ دہ مجلس اور نو طرز مرصع اس عہد کی یادگار ہیں۔ وہ خاص لوگ جو انگریزوں کے واسطے سنسکرت اور فارسی سے ترجمہ کرنے یا نئی کتابیں سادہ اور بے تکلف زبان میں لکھنے کی غرض سے جمع کیے گئے تھے: سید محمد حیدر بخش حیدری، بہادر علی حسینی، میر امن، حفیظ الدین احمد، مظہر علی ولا، اکرام علی اور مرزا علی لطف وغیرہ ہیں جن کی تصانیف نہایت صاف و سادہ اور دلکش عبارت میں ہیں۔ ان کتابوں سے اکثر ثقیل اور غیر مانوس فارسی اور سنسکرت الفاظ نکال دیے گئے ہیں۔ یہی کتابیں نصف صدی نثر اردو کا بہترین نمونہ سمجھی جاتی ہیں اور زمانہ حال کی جو ترقیاں زبان میں ہو رہی ہیں ان کا بھی زیادہ تر دار و مدار انہی پر ہے۔ ڈاکٹر گلکرسٹ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ دیسی زبان یعنی اردو سرکاری زبان ہو گئی اور یہ استعداد اس کو حاصل ہو گئی کہ بجائے مروجہ فارسی کے وہ عدالتوں اور گورنمنٹ کی زبان قرار دی جائے۔
ڈاکٹر گلکرسٹ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اردو لغات اور صرف و نحو کی کتابیں بھی ان کے زمانے میں تیار ہوئیں۔ نثر مقفع رجب علی بیگ سرور سادہ نثر کے مقابلے میں جس کی ابتدا کلکتے کے فورٹ ولیم کالج سے ہوئی تھی، وہ نثر مقفع ہے جو ظہوری اور بیدل کی فارسی نثر کے طرز پر لکھی جاتی تھی۔ اس کی عبارت مقفع اور جملے نپے تلے ہوتے تھے۔ صنائع بدائع استعاروں اور تشبیہوں سے بہت کچھ کام لیا جاتا تھا۔ جملے طولانی، پیچیدہ اور قافیہ بندی کی رعایت کی وجہ سے اکثر جگہ مطلب سمجھنے میں دقت ہوتی تھی۔ اس وجہ سے پوری عبارت کے پڑھنے اور مطلب سمجھنے میں بھی دقت ہوتی تھی۔ عرصے تک اسی قسم کی رنگین اور مقفع عبارت لکھنؤ اور دہلی میں مقبول عام رہی۔ خطوط تک اسی قسم کے مرصع اور با تکلف عبارت میں لکھے جاتے تھے۔ کتابوں کے دیباچے، تمہیدیں، تعریفیں، خواہ بزبان فارسی یا اردو، سب اسی قسم کی رنگین عبارت میں لکھنے کا دستور تھا۔ اس عبارت کے بہترین نمونے مرزا رجب علی بیگ سرور کے یہاں ملتے ہیں۔ ان کی مشہور تصنیف فسانہ عجائب جس طرح اپنی انشا پردازی میں مشہور ہے، اسی طرح لکھنؤ کی اس زمانے کی معاشرت کی بھی ہو بہو تصویر ہے۔ دریائے لطافت انشا اور قتیل دریائے لطافت کو گویا فارسی اور اردو کا مجموعہ کہنا چاہیے۔ وہ ایک تاریخی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ وہ نہ صرف صرف و نحو اردو کی پہلی کتاب ہے جو ایک ہندوستانی کے قلم سے نکلی ہے، بلکہ اس میں یہ بھی خوبی ہے کہ مختلف قسم کی زبانیں اور بولیاں جو اس وقت ملک میں رائج تھیں اور جن کا اثر زبان اردو پر پڑ رہا تھا، اور نیز وہ محاورے اور اصطلاحیں جو مخصوص طبقوں اور جماعتوں میں مروج تھیں، اور سب کے نمونے بھی ان میں بکثرت موجود ہیں۔ اردو معلّہ اور عود ہندی ایک بہت بڑی شخصیت نثر اردو کی تاریخ میں مرزا غالب کی ہے۔ ان کی مشہور تصانیف اردو معلّہ اور عود ہندی ایک دلچسپ مجموعہ اردو خطوط کا ہے جس کی عبارت نہایت سلیس، بے تکلف اور نہایت دلاویز ہے۔ ان میں خاص قسم کی پرلطف ظرافت اور عبارت میں شگفتگی ہے۔ دونوں کتابیں نثر اردو کی سادگی اور سلاست کا بہترین نمونہ ہیں۔ مصنف کے ذاتی حالات کی طرف جا بجا جو اشارے ہیں ان کو پڑھ کر دل بہت محظوظ ہوتا ہے۔ غالب کے طرز نے اردو کی نثر نگاری میں ایک انقلاب عظیم پیدا کیا اور ایک نئی روح پھونکی جس کا اثر زمانہ مابعد کے نثر نگاروں پر بھی بہت کچھ پڑا۔ غالب بھی اپنے زمانے کے مروجہ رنگ سے نہ بچ سکے کیونکہ ان کی اکثر تحریروں میں وہی پرانے رنگ کی مقفع اور مسجع عبارت پائی جاتی ہے جو ان کے زمانے میں عام تھی۔ عیسائی پادریوں کی تحریروں کا اثر عیسائی پادریوں کی تصانیف نے بھی نثر اردو پر ایک خاص اثر ڈالا۔ ان لوگوں نے عموماً اور خاص کر ان پادریوں نے جو سیرامپور واقع بنگال میں قیام گزین تھے، بائبل کا ترجمہ ملک کی دیسی زبانوں میں کر کے اس کی اشاعت عوام الناس میں بکثرت کی۔ اس کے علاوہ صدہا مذہبی چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابیں اردو میں شائع کیں۔ ہمارا خیال ہے کہ دیسی زبان میں اخبار نویسی کی ابتدا بھی اسی زمانے میں ہوئی۔ سب سے قدیم ترجمے بائبل کے جو سن 1805 سے 1814 تک شائع ہوئے وہ زیادہ تر اردو ہی میں تھے۔ سر سید اور ان کے رفقائے کار کا زرعی عہد نثر اردو کی ترقی کا زرعی عہد 19ویں صدی عیسوی کے نصف آخر کو سمجھنا چاہیے، جس میں سر سید اور ان کی جماعت کے لوگوں نے اردو نثر نگاری میں خاص رنگ پیدا کیا۔ اس زمانے میں جس قدر مذہبی مناظرے خواہ مسلمانوں کے آپس میں یا مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے درمیان ہوتے تھے، ان سے بھی اردو کو ترقی اور ایک خاص قسم کی تقویت حاصل ہوئی۔ ایسی جملہ کتابیں اور رسائل علی العموم نہایت سادہ اور پرزور عبارت میں لکھے جاتے تھے اور گو کہ ایک عارضی اور وقتی اثر اور دلچسپی رکھتے تھے، مگر پھر بھی اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اردو نثر نویسی میں سادگی اور پختگی پیدا ہو گئی۔ مولوی سید احمد شہید بریلوی کی مذہبی اصلاحیں سن 1782 سے سن 1731 اور وہ مختلف فقہی مسائل جن کو وہ ملک میں پھیلانا چاہتے تھے، ان کے اوپر متعدد رسالے اور کتابیں لکھی گئیں۔ قرآن مجید کا سب سے پہلے ترجمہ زبان اردو میں سن 1803 میں شائع ہوا۔ جو اصلاحیں کہ سید احمد شہید بریلوی کے زمانے سے شروع ہوئی تھیں، ان کی ترقی نمایاں طور پر سر سید احمد خان کے ہاتھوں ہوئی، جن کی متعدد تصانیف سے جو تعلیمی، اخلاقی، معاشرتی، فلسفیانہ، مذہبی، سیاسی جریدہ نگاری غرض کے ہر صنف و قسم کی تحریر سے تعلق رکھتی تھیں، زبان اردو کو اتنا فائدہ پہنچا اور وہ اس قدر مالا مال ہوئی کہ اور کسی چیز سے نہیں ہوئی تھی۔ سر سید مرحوم ایک ایسے طرز تحریر کے موجد ہوئے جو جامع تھا اور جمیع اقسام مذکورہ بالا کے بخوبی کام آ سکتا تھا۔ ان کی تمام تصانیف اور علی الخصوص وہ بیش بہا مضامین جو تہذیب الاخلاق اور اس وقت کے دیگر مشہور جرائد میں چھپے ہیں، ہزارہا تعریف و توصیف کے مستحق ہیں۔ سر سید مرحوم کے رفقائے کار نے، جن کو زبان اردو کا نورتن سمجھنا چاہیے، زبان اور ادب اردو کے ساتھ احسان عظیم کیے اور بیش بہا خدمتیں انجام دیں۔ مولانا حالی کی قومی نظمیں اور تنقیدی مضامین، علامہ شبلی اور مولوی ذکاء اللہ کی تاریخی تصانیف،
مولوی چراغ علی اور نواب محسن الملک کے اخلاقی اور پولیٹیکل مضامین و لیکچر، مولانا نذیر احمد کے اخلاقی ناول اور دیگر تصانیف جن میں ادب آموزی کے ساتھ ایک لطیف ظرافت کا بھی رنگ ہے، ان سب سے نہ صرف لائق مصنفین کے اہل قوم و مذہب کو ہی فائدہ پہنچا بلکہ وہ تمام ملک کے واسطے یکساں طور پر مفید ثابت ہوئی۔ اسی طرح مولانا محمد حسین آزاد کی جادو نگاری، جن کا ان سب سے جدا اور خاص رنگ ہے اور حقیقت نہایت ہی لطیف اور دلاویز ہے، ان کی تصانیف کو خزانہ اردو کے بیش بہا جواہر سمجھنا چاہیے۔ تعلیم انگریزی کا اثر اردو پر، چھاپے کی ابتدا اردو سرکاری زبان قرار دی گئی۔ 19ویں صدی کے نصف آخر سے انگریزی تعلیم کا نمایاں اثر زبان اردو پر پڑنے لگا۔ اس سے ادب اردو کی وسعت اور معلومات بڑھ گئی اور مختلف اصناف سخن اس میں داخل ہونے لگے۔ چھاپے کی وجہ سے اشاعت کتب کو بہت مدد ملی۔ قدیم و جدید ہر قسم کی کتابیں چھپنے لگیں اور ان کی نشر و اشاعت آسان ہو گئی۔ سن 1833 میں بجائے فارسی کے اردو سرکاری دفاتر کی زبان قرار دی گئی، جس سے اس کا پایہ اعتبار اور بلند ہوا اور عدالتی دفاتر کی نئی نئی اصطلاحات کے شمول سے اس کے لغات اور معلومات میں بہت کچھ اضافہ ہوا۔ ناول نویسی کی ابتدا۔ افسانہ نویسی، تاریخی ناول اور اخبار و جرائد کو تعلیم انگریزی کا لازمی نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ یہ مضمون ضروری اور اہم ہے، چنانچہ اس کی تفصیل آئندہ ابواب میں مناسب مقامات پر کی گئی ہے۔ زمانہ حال میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، جس نے زبان اردو کو ذریعہ تعلیم قرار دیا ہے، اور مولانا شبلی مرحوم کے دارالعلوم ندوے کا قیام اس امر کی بیان مثالیں ہیں کہ زبان کس قدر ترقی کر رہی ہے۔ نیز یہ کہ اردو کو ہندوستان میں ادبی زبان بننے کا فخر باحسن وجوہ حاصل ہو گیا۔ اردو ڈرامہ، یہ بالکل نئی اور مقامی چیز ہے، اس وجہ سے کہ فارسی میں اس کا وجود ہی نہ تھا۔ اس صنف جدید کا ابھی بچپن ہے، ہنوز اس کو پختگی اور کمال حاصل نہیں ہوا۔ ہمارے ملکی ڈرامہ نگاروں میں بھی ابھی پختہ کاری نہیں آئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے کیریکٹر نامکمل، ان کے پلاٹ ناقص اور ناتمام ہوتے ہیں، ان کی تحریروں میں صرف لفاظی اور سطحی باتیں ہوتی ہیں۔ شیکسپیئر اور دیگر یورپی جادو نگاروں کے ڈرامے البتہ ترجمہ ہو گئے ہیں اور ہندوستانی اسٹیج کے حسب حال ان میں کچھ تغیر و تبدل بھی ہو گیا ہے۔ اردو ڈرامہ نویسی کے سامنے ایک درخشاں مستقبل ضرور ہے۔